بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، یعنی نماز کے ذریعے سبق نمبر 9A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق بڑا ہی اہم ہے، تو بڑے غور سے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ کیا آپ نے سبق پڑھا؟ یہ سوال کر سکتا ہوں، اور کس نے پڑھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب نے پڑھا۔ اعوذ، یہ دیکھو سٹارٹ میں ہم نے سٹارٹ ہی اعوذ سے کیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک سے زائد جواب دینے ہیں۔ میں پناہ میں آؤں گا، یہ مضارع ہے نا، تبھی آج سٹارٹ ہوگا ماضی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رحیم کا معنی کیا ہے جی؟ ڈی، گڈ گڈ۔ سلام علیکم، یہ کتنے اس کے لفظ تھے جی؟ سلام علیکم، 3 تھے، ٹھیک ہے۔ علی کا کیا مطلب ہے؟ پر۔ سلام کا مطلب سلام، سلامتی، کم، آپ سب پر، گڈ۔ اس سبق میں درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ گرامر میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم فعل ماضی شروع کریں گے، اور 3 افعال کا سیٹ ہے اس میں، فعل، جعل، فتح۔ اور تیسری بات جو ہم ہر لیسن میں کرتے ہیں وہ ہے نکات تعلیم یا شوق۔ سبق نمبر 9 کے ختم تک آپ 102 الفاظ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 27,926 بار یہ قرآن شریف میں آئے ہیں رپیٹ ہو کر، لہذا یہ 102 لفظ ہم نے اعوذ سے شروع کیے تھے، عالم شریف میں آئے، اور آج ہم 9A میں ہیں۔ گویا 9 لیسن کے اندر ٹوٹل جو ہم نے سیکھے ہیں الفاظ وہ 102 ہیں۔ ان کی سمری میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہر سبق کا جو اس میں اسم ہے یا جو اس میں حرف ہے یا جو بات بھی آتی ہے اس کو آپ سبق وائز، لیسن وائز ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 100/100 نمبر آئیں گے۔ یہ 7 ہوم ورک ہر لیسن میں آپ کو یاد اس لیے دلائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائیں اور پیوست ہو جائیں کہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، پھر یہ سننے کا اور اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک ساتھی مل سکتا ہے، بیٹا مل سکتا ہے، بیٹی مل سکتی ہے، بیوی مل سکتی ہے، یا کوئی دوست مل سکتا ہے۔ جی آج میں نے یہ پڑھا ہے جی، یا میں دہرانے لگا ہوں جی، آپ سن لیں تو سبق آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بار بار اس لیے دکھاتے ہیں کہ اس میں آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے تو آپ آئے ہیں۔ کتنے لوگ چھلانگیں لگاتے ہیں، جی میں DC منتخب ہو گیا، جی میں MPA منتخب ہو گیا، میں جی UC کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ تو یہ انتخاب آپ کا کس کے لیے ہے جی؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ اور یہ دعا جو ہے بہت زیادہ پڑھنی ہے، رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے گا، اور اللہ کریم ہم سب کو اخلاص دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مکہ میں پیارے نبی پاک صاحب الاولاق
صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی ہوگی، یقیناً دعوت دی، کس کس قبیلوں کو دی، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہیں سے اسلام کو قبول کیا، اور پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا اور پوری دنیا میں یہ پھیل گیا، اور پاکستان میں پھیلا، انڈونیشیا میں پھیلا، دنیا کے کسی خطے میں اب جائیں گے نا وہاں آپ کو مسلمان مل جائیں گے۔ تو یہ کوشش کس کی ہوئی؟ ہمارے آقا نامدار صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مکہ میں، مدینہ میں ہر قبائل کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اس قبیلے والوں نے پھر اس کام کو قبول کیا اور آگے اس کا پرچار کیا، اور وہ پرچار ہوتا ہوتا، اشاعت ہوتی ہوتی، اس دعوت کا کام ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ گیا جی؟ پوری دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس آپ کی کوشش کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں۔ تو گویا ہم کے اوپر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ اپنے پیارے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اب سارے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلہ کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلہ سے پہنچی ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اب ہم اس کے بدلے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو کھانے پر بلا سکتے ہیں یا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز ہے، ہماری خوش بختی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ تو یہ درود شریف ابھی ہم پہلے بھی پڑھتے رہے، تو آج جب ہم اس کے معانی کے اوپر غور کریں گے تو پھر اس کو اپنے تصور میں لے تو یہ درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ حرف ندا ہے پورے کا پورا، ٹھیک ہے جی؟ اے اللہ رحمت بھیج، صلی رحمت بھیج علی محمد، علی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور علی پر آلی، اور آپ کی آل پر، آپ کے خاندان پر، ٹھیک ہے جی؟ محمدن، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ تو گویا ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہم کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ صلی، تو رحمت بھیج۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو رحمت بھیج، تو خوشی بھیج، تو اپنا کرم بھیج، تو اپنی سلامتی بھیج، جو ہمارے ذہنوں میں خیر کی بات آ سکتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ کس کے اوپر جی؟ اب یہ دیکھو، صلی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دے، اور فصلی لربک وانحر۔ اب اس کا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت بھیج، علی پڑھا آپ نے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے دو ہم نے ٹکڑے کیے، تو یہ ہم نے کہاں سے پڑھا تھا؟ علی السلام علیکم وعلی، اور علی پر آل، آلی، ٹھیک ہے جی؟ آپ کی آل پر بھی رحمت بھیج، خوشیاں بھیج، بھلائیاں بھیج، ہر قسم کی سلامتی بھیج، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کے کرم بھیج، ہر قسم کی نعمتیں بھیج۔ یہ سارے کے سارا تصور میں یہ ذہن لے کے پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ تو ابھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اچھا آل خاندان والے، اچھا یہ اس میں دیکھو کیسا پیارا نقطہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا، آل خاندان والے اور اتباع کرنے والے، یہ ذہن میں بات رکھنی ہے۔ اور اہل و عیال، جب یہ اہل آئے گا نا، یہ ہے والا،
تو اس کا مطلب صرف خاندان والے، صرف فیملی ممبرز۔ لیکن جب یہ لفظ آئے گا تو عربی زبان کے اندر اس کے دونوں خاندان والے بھی اور اتباع کرنے والے بھی۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اس کے اندر اتباع کرنے والے بھی شامل ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب اس تصور احساس کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے کہ جناب رٹا لگا کے نہیں، ایک ذہن کے اندر اس کا ایک خاکہ ہو، اس کا ایک ترجمہ ہو، اس کے اندر کی محبت ہو، پیار ہو کہ یہ سلی کا مطلب رحمت ہے، بھلائی ہے، خوشی ہے، کمالات ہیں اور ہر قسم کا کرم ہے، وہ ہر قسم کی خوشی ہے۔ تو یہ اللہ پاک آپ پر اور آپ کی آل پر، اور آل میں کون کون آئے گا جی؟ آپ کے خاندان والے بھی اور اتباع کرنے والے بھی، سبحان اللہ۔ اسباق کیا ملے؟ صلی علی کمینی، اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، آپ کا نام بلند کر اور آپ کے درجات بلند کر۔ یہ رحمت کے زمرے میں ساری کی ساری چیزیں آ گئی، کچھ چیز رہ گئی ہے جی آپ۔ تو اب جب ذہن میں یہ تصور لے کے پڑھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، کتنے اللہ کریم خوش ہوں گے اس بندے کے۔ اللہ کریم ان اللہ علی کل شیء قدیر، دلوں کا راز جانتے ہیں، دماغوں کے چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو جب ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں آئیں گی اور ان چیزوں کو لے کے پھر ہم دعا کریں گے، اے اللہ یہ ساری کی ساری چیزیں، رحمتوں کی بارش، مہربانی اور آپ کے نام کی بلندی اور درجات کی بلندی فرما۔ تو پھر جناب آگے یہ بھی ہم نے جوڑا ہوا ہے وَعَلَىٰ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی آل پر، اور آل میں کون کون آیا جی؟ ایک تو آپ خاندان والے آگے اور باقی اتباع کرنے والے آگے۔ اور اس کا آپ نے ابھی دیکھا نا، الف ہے دو آنکھوں والی لام اہل، وہ جو ہے نا اہل و عیال، ٹھیک ہے نا جی، وہ صرف خاندان والے ہیں، فیملی والے ہیں۔ لیکن یہاں جو یہ لفظ جو آیا نا اس میں خاندان والے بھی آگے اور ساتھ اتباع کرنے والے بھی آگے۔ آل کے دو معنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج مطہرات، اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جو اہل سے ہے نا، یعنی دو آنکھوں والی، یا یہ ہے مطلب ہے اہل و عیال لفظ بولتے ہیں نا اپنا، تو اس میں صرف خاندان والے آئیں گے۔ لیکن یہاں جو آیا ہے وہ ہے نہیں آئی، دو آنکھوں والی ہے نہیں آئی، بلکہ یہ الف اور لام آیا ہے۔ تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ہم پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ دے بھی کیا سکتے ہیں سوائے دعا کے۔ آپ جس کے اہل ہیں وہ اللہ کریم آپ کی اہلیت کو دیکھتے ہوئے وہ بدلہ دے سکتا ہے۔ لہذا ہم نے دعا کس کے ساتھ کی؟ اللہ سے۔ اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنے احسانات، اتنی ان کی قربانیاں، اتنی ان کی پریشانیاں۔ ایک طائف کا سفر ہی آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ تو لہذا اللہ کریم ہم تو یہ نہیں دے سکتے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے۔ اے اللہ کریم جس چیز کی وہ اہلیت رکھتے ہیں تو ہی جانتا ہے، اور ان کی اہلیت کے مطابق تو ان کو اجر دے، رحمت دے اور ان کے اوپر اپنی مہربانیاں فرما۔ تو یہ دیکھو بھائی تصور احساس کے ساتھ اب یہ ساری چیزیں پڑھ رہی ہیں، رٹے کے ساتھ نہیں پڑھنے کے بعد جیسے ہماری ریل چل جاتی ہے نا جی نماز کے اندر، تو اگر ریل چل گئی تشہد والی تو پھر آخر میں پتہ لگتا ہے ہو یہ تو بیٹھ کے پڑھنا تھا، یہ تو میں نے کھڑے ہو کے پڑھ دیا۔ یا جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سبحان اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رٹے کی ایک نشانی ہے، رٹا نہیں، سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ صلیتا کا میں نہیں بتائیے، آپ نے درود بھیجا، صلیتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، پیارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک، آگے کیا ہوگا صحیح، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو آیت کا مطلب بات، کوئی آپ کی کوٹیشن، اگر ایک ہی آپ کو پتہ ہے نا وہ یہ بتا دے۔ تو
تو یہ آگے بتانے کا عمل ہے، یہ آگے دعوت دینے کا عمل ہے، یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک بھی بات ہے نا، وہ آگے دوسرے کو پہنچا دے۔ صلی اللہ کا ترجمہ جی غور سے، سب صحیح ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ایک سے زائد جواب دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے۔ ہاں جی کیا ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آل کا جو مطلب ہے نا، اس میں اس کے دو معنی ہیں۔ اچھا، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ایسے ہی رحمت ہمارے پیارے نبی پاک پر بھی آپ بھیجیے، جس طرح آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے جی کا کہاں سے آیا، اور کما یہ وہ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کا والا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا معنی یہ کا ہو یا کما ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے، جیسے صلیتا، صلی نماز پر، صلی علی پر رحمت بھیج، ٹھیک ہے جی۔ تو جس طرح جیسے تو نے رحمت بھیجی کس کے اوپر؟ علی پر ابراہیم، جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، ایسے ہی و اور علی پر آل، اسی طرح جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر، ایسے ہی تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت بھیج اور آپ کی آل پر بھی بھیج۔ اچھا، اب یہی تصور احساس کے ساتھ آپ نے یہ ساری دعا پڑھنی ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اچھا، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، یہ واحد نبی ہیں جی جن کو سارے مانتے ہیں۔ تو اے اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، یعنی یہ ہماری ایک التجا ہے، ایک دعا ہے، کس کے آگے ہے؟ اللہ کریم کے آگے۔ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو سارے مذہب مانتے ہیں، تو اس طرح ہم آپ کی دعوت کو، پیغامات کو پھیلانے والے بنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں، یعنی آپ کو وہی مقام عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ علم سکھائیے جی۔ اب یہ ہم نے اوروں کو بھی یہ بات سکھانی ہے، اور یہ تصور ذہنوں میں اس کا معنی لے کے اس کو پڑھنا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہمارے ذہن کے اندر اب یہ جو ہے نا، یہ چیز آنی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر کتنی بار بھیجتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ۔ درود کو دیر سے پڑھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے جی؟ یہ سارے ٹھیک ہیں جی، ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ انک حمید مجید، بے شک، یعنی ہماری التجا کس کے پاس ہے؟ اس اللہ کے پاس ہے۔ تو اے اللہ کریم، تیرے پاس سارے اختیارات ہیں، تو یہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں ساری دے سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا تو انکا بے شک حمید، تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے، بڑا ہے، عظیم ہے، تو لہٰذا انکا بے شک، یقیناً، کا یہ اب کا آیا وہ والا، ٹھیک ہے، ہو ہم کا یہ کم نا،
تو بے شک یقیناً تو ہم تعریف اور شکر ہے، یہ ہم پڑھا تھا ہم نے پہلے بھی، تو اب یہ حمید ہے، تعریف کے قابل، مجید یہ بھی بزرگی والا، عظمت والا، بڑائی والا، جس کو اللہ کریم نے بہت جلال، تو تمام جلالوں سے بڑا جلال تیرا ہے، عظیم ہے، بڑائی والا ہے۔ یہ عام طور پہ والد ماجد، جد امجد ہم لفظ بولتے ہیں نا جی، تو یہ مجید سے ہی یہ نکلے ہیں، جد امجد۔ تو گویا اے اللہ کریم تو بزرگی والا ہے، تو جلال والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو بڑائی والا ہے، تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ ہم تیرے آگے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی رحمت کی بارشیں عطا کر۔ اب اس تصور کے ساتھ یہ پڑھیں گے، اب اسباق کیا ملتے ہیں اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے، تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے جی۔ جنگل میں پھنس گئے، پتہ لگا کسی دوست کو، وہ کھانا لے کے چلا گیا، ہم مرنے کے قریب تھے، تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا دوست سامنے تر و تازہ کھانا لے کے آیا ہے، تو اس کی تعریف کیسے کی جائے گی؟ تو یہ ایک چھوٹی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں۔ تو گویا ہم نے اللہ کی بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اے اللہ، اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، یعنی ہم اندھیروں میں مر رہے ہوتے، بھٹک رہے ہوتے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روشنی دی ہمیں، صراط مستقیم ہم کو دکھایا، اللہ سے ملایا، اللہ کی پہچان کرائی، تو ان کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اے اللہ میاں، اگر وہ آپ یہ محنت نہ وہاں کرتے، وہاں اتنی قربانیاں نہ دیتے، تو ہم بھٹک رہے ہوتے، ہاں جی، گمراہیوں کے اندر مر رہے ہوتے، جہالت میں ہوتے۔ تو گویا بہت بڑی قربانی ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جناب اب جو ہے نا ان کے احسانات کو یاد کرنا ہے۔ ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو خوب قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال، عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اس کا سزاوار ہے، اللہ اس کا مستحق ہے، لہٰذا آپ ہی ہمارے نبی کو ان کے مطابق اجر دے سکتے ہیں۔ ان کے رول کو سمجھنے کے بعد اگر ہم پھر بھی دعا نہ کریں تو کتنی بڑی خرابی ہے جی۔ یہ رول آپ پڑھیں، ہاں جی، وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے، کیوں جی؟ وہ آپ کے قرآن کے معلم تھے نا، جہاں آپ لوگ بھی قرآن ہی سمجھ رہے ہیں نا، تو گویا یہ نسبت ہو گئی، ہم بھی آپ کے شاگرد ہو گئے کہ آپ نے قرآن سمجھایا، پڑھایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج ہم بھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گویا ہم بھی جو ہے نا شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ کیا تا قیامت تک کے نبی نہیں ہیں؟ تو کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہیں؟ قیامت تک کے نبی ہیں نا جی، قرآن بھی وہی ہے، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کے شاگرد ہو گئے۔ یا ان کا کردار وصیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ ایز اے معلم جو تھے، علماء کرام جو ہیں، جو اہل علم ہیں، اس قرآن کو لگاتار قیامت تک سمجھاتے رہیں گے۔ تو کیا ہوا پھر؟ دعا، اے اللہ مدد کر میری کہ آپ کا شاگرد بنوں، یعنی قرآن کو سیکھنے سکھانے میں اپنی زندگی کو ختم کروں۔ احتساب، میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہتا ہوں میں مصروف ہوں۔ آج کل ہماری زبانوں میں یہ سب سے بڑا میں مصروف ہوں۔ تو گویا شاگرد بننا ہے نا، تو شاگرد بننے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، مصروفیت کو آگے پیچھے کر کے اپنے نبی کا شاگرد بننا پڑے گا، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ قرآن اگر مصروفیت ہے تو ایسا پلان کو سوچیں کہ جہاں میں کب وقت فارغ کر سکتا ہوں، تو ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کلاس شروع کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں، کوشش کہ ہر ممکن حد ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانی ہے۔ انک حمید مجید، ہاں جی، ترجمہ کیا ہے جی؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ،
آگے دوسرا ایسا کیا ہے، اللہم بارک علی محمد دن وعلی آل محمد. اب پہلے کس کا ذکر تھا؟ رحمت کا، خوشی کا، بھلائیوں کا، ہاں جی، جتنے بھی خیریں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی نعمتوں کے انبار لگائے جا سکتے ہیں. اب ذکر کس کا ہے؟ برکت کا. برکت کیا ہے کہ جتنے بھی بھلائیاں ہیں اس میں تسلسل قائم رہے، اس میں اس کی بھلائیوں میں اضافہ ہوتا رہے. ہم یہ کہتے ہیں جی اللہ نے آج بڑی برکت ڈال دی، سالنا تو تھوڑا سا تھا لیکن بہت سارے لوگ کھانا کھا گئے. عام طور پہ برکت کا یہی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جانا، تھوڑی چیز سے لوگوں کا زیادہ کا سیر ہو جانا. تو برکت کیا ہے؟ تسلسل. جو خیریں پہلے رحمت کی شکل میں آئی تھی، اب اس میں اللہ کریم تو برکت ڈال دے، ان خیروں میں بس تسلسل کے ساتھ اضافہ ہی اضافہ کرتا رہے اور وہ کبھی بھی ختم نہ ہو. برکت عطا فرما. جیسے عید مبارک میں آتا ہے نا، عید آپ کی برکت والی ہو جائے، ٹھیک ہے جی. تو علی محمد، علی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی برکت ہے اللہ اب تو برکت عطا فرما. یعنی وہ جو ساری کی ساری نعمتیں ہیں ان کے اندر تسلسل بھی ہو، لگاتار، سٹاپ نہیں، لگاتار. اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہو. وہ علی آل محمد، اور وہ آپ جو ہے نا آل پر بھی اس برکت جیسے نزول ہو رہا ہے ایسے ہی ان کی آل پر بھی ہو، یعنی ان کے خاندان کے اوپر بھی اور ان کی اتباع کرنے والوں کے اوپر بھی. وہ علی آل، اور علی پر آل واقعہ ہے جی. اور یہ دیکھو نا آسان ہے، ترجمہ کرنے کے ایک فن ہے، میتھڈ ہے. ترجمہ وہی ہے جو کسی عالم نے کیا ہوا ہے، لیکن اب ہم سمجھ آ رہا ہے کہ وا علی آل، یہاں تو اکٹھا لکھا ہوا تھا نا، لیکن وا کا مطلب الگ ہے، علی کا مطلب الگ، آل کا مطلب الگ ہے. اب اس تصور کے ساتھ اسے بھی پڑھیں گے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو اب اس سے کیا اسباق آئے جی؟ درود کے پہلے حصے میں صلاۃ کی دعا ہوئی کہ آپ پر اللہ کریم رحمت نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد. صلاۃ میں برکت شامل ہے. صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے، یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے. برکت کا معنی کیا ہے؟ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا. تو برکت کا مطلب قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھتے رہنا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو بھی، ان کو بھی برکتیں عطا فرما، ان کے اوپر بھی. اب ہم نے اس کو معنی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، تصور میں رکھتے ہوئے، یہ احساس کرتے ہوئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ تو لگے میں پڑھ کیا رہا ہوں. اب اس کو پڑھنا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. تو گویا یہ کتنی برکتیں نازل ہوئی جی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. کبھی وہ غور کرے نا، وہ سارے کا سارا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا پوری دنیا کے اندر جناب وہ مکہ مکرمہ آپ نے بنایا، کتنی برکتیں اللہ نے نازل کی. پھر آپ کی دعا سے اور شہر والوں کو جو ہے نا جو رزق دیا جاتا ہے اور تا قیامت پھلوں سے روزی دی جائے گی. تو جیسے اللہ کریم تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو یہ برکت دی، اسی طرح ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برکتیں نازل عطا فرما. یہ کمار جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے، فالتا یہ آگے پڑھیں گے فعل کے اندر. تو جس طرح برکت عطا کی تو نے، اسی صلی صلیت بارک بارکتا، یعنی صلی سے یہ لفظ بنتا ہے رحمتوں کی بارش، مہربانی، نام، درجات کی بلندی، اور بارک یعنی برکت سے
کیا ہوگا؟ خوبی بلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، اور پھر ان نعمتوں کا بڑھتے ہی رہنا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، اور علی پر، آل آپ کی آل پر۔ تو اب مطالعہ سے یہ ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ دیکھیں گے تو دعا بھی کریں گے، احتساب اپنا کریں گے، پھر پلان بنائیں گے، پھر آگے تبلیغ کریں گے، تاکہ یہ تصور کے ساتھ یہ چیزیں جب ہم نے پڑھی ہیں ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جائیں، اور اس حساب سے ہم بھی یہ دعا کریں۔ اسباق کیا ملتے ہیں جی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما، اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو علم سکھائیے اوروں کو بھی یہ بات جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے نا، جو راز چھپے ہوئے ہیں، ان کو آگے دوسروں کو بھی پہنچائیے۔ انک حمید مجید، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ بے شک آپ ہی تعریف کے قابل ہیں، آپ ہی بزرگ ہیں، یعنی آپ سب سے بڑے ہیں اور آپ ہی تعریف کے قابل ہیں، لہذا آپ ہی یہ ساری عطائیں دے سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی اور بندہ، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ کریم ہم یہ مانتے ہیں کہ تو تعریف کے قابل، بے شک اس میں شک نہیں، اور تو مجید ہے، تو بزرگی والا ہے، تو جلال والا ہے، سارے اختیارات تیرے پاس ہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ لہذا اے اللہ ہماری دعا آپ کے پاس ہے کہ آپ کو آپ ہی ان کے مطابق برکتیں دے سکتے ہیں، رحمتیں دے سکتے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہے۔ لہذا اب اس کو ہم نے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، گھر جا کے بھی۔ بارک کا مطلب کیا جی؟ بارک کا مطلب ماشاءاللہ کون بتائے گا جی؟ کون بتائے گا؟ آپ سب آپ بتائیں جی۔ آپ کچھ لوگ سو رہے ہیں جی، ہاں جی آپ بتائیں جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بارکتا، ماشاءاللہ آپ نے برکتیں بھیجی۔ ہاں جی، یہ جناب کیسے دروشی بھیجنا ہے جی؟ سبحان اللہ، سونا نہیں بھائی، ساروں ہی ہیں جی، ویری گڈ۔ دیکھو نا یہ کیسی بات آپ سالم کہہ دی، یہ جب تک ہم وہ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھے ہیں تو یہ بات کی ہے، اس لیے سمجھ کے ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ یعنی یہی دروش کے آخر میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے کہ وہ عظمت والا ہے، اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے۔ وہی عظمت والا ہے، وہی مالک ہے، وہی اجر دے سکتا ہے۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو دعا اللہ سے کر سکتے ہیں، یا اللہ سبحان اللہ۔ درود کے بعد یہ دعا اضافی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آگے یہ کیا ہے جی؟ سنا سبحانکا، ٹھیک ہے، اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ کا دیکھو نا آیا ہوا ہے نا کا، اس لیے یہ بھی کا، یہ بھی یہ اسم کا، وتعالی جدو کا، ٹھیک ہے، ولا الہ غیرک۔ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم نے کا پڑھا ہے نا، یہ سارا دیکھو گرامر میں لگا ہوا ہے، الفاظ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سبحانک پاک ہے تو، سبحان اللہ، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تعریف تیرے لیے ہے کا، ٹھیک ہے نا، وتبارک اور برکت والا ہے تو، سبحان اللہ، اسمک تیرا نام، وتعالی جدو کا اور بلند بالا ہے تیری بزرگی کا، ولا اور نہیں ہے الہ کوئی الہ غیروں کا سوائے تیرے کا، ٹھیک ہے، سوائے تیرے کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک، حمد اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، تسبیح نقائص کی نفی کرنا۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی کہ جب ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو پاک کا کیا مطلب ہے؟ تمام نقائص سے پاک ہے تو،
ساری خوبیوں کا تو مالک ہے، ساری کمزوریوں سے تو پاک ہے۔ سبحانک، پاک ہے تو، سبحان اللہ۔ اللہم، اے اللہ، وبحمدک، ہاں جی، وا اور بھی ساتھ، ہم تعریف کا تیری۔ یہ ہے ٹیکنیک اس ترجمے کو کرنے کی، سیکھنے کی۔ تو اور تعریف ہے تیرے لیے، وبحمدک، اور ساتھ تعریف تیری، شکر اور تعریفیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اب اس کو تصور سے پڑھیں گے تو آگے دیکھیں، وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور برکت والا ہے نام تیرا کا، ٹھیک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، وا اور تبارک، برکت والا۔ یہ مبارک، برکت، تبرک اردو کے الفاظ بھی اس میں آتے ہیں۔ اس کا نام تیرا، اسم کا جب کٹھا لکھیں گے تو اسم کا تیرا نام، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عالی شان والا ہے تو، جدو کا بزرگی، جد امجد ہم بولتے ہیں اردو کے اندر بھی، تو گویا جدو کا بزرگی تیری، عظیم ہے تو، بزرگ ہے تو، سب سے بڑا ہے تو یہ تیری بزرگی، جد امجد جیسے آبا و اجداد آپ نے دیکھا بھی، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود۔ اٹینڈنس لگا لیں جی۔